الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مٹھاس کے بارے میں فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں انہیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس محسوس ہو جائے گی. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. تین باتیں ایسی ہیں کہ یہ تین باتیں جن کے اندر ہوں انہیں ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو صرف آم کی مٹھاس کو جانتے ہیں، کھجور کی مٹھاس کو جانتے ہیں، پھلوں کی اور شکر کی اور گڑ کی مٹھاس کو جانتے ہیں. ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے. جیسے ان سب چیزوں میں مٹھاس ہے ویسے ایمان میں بھی مٹھاس ہے. البتہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے یہ تین باتیں ہونی چاہیے. من کن فیہ، جن کے اندر یہ تین باتیں ہوں وہ ان تین باتوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت محسوس کریں گے. وجد بہن حلاوت الایمان. ان میں پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ان یحب اللہ ورسولہ اکثر مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان دونوں کے علاوہ سے بڑھ کر ہو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہو. مشہور حدیث ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، اس کی اولاد سے اور اس کی بیوی سے اور اس کے تمام خاندان والوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہیں بنوں گا
اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ کامل ایمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ ان یحب اللہ ورسولہ اکثر مما سواہما۔ اور دوسری بات فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی شخص سے محبت کرے اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اس سے کسی سے دوستی ہو، کسی سے تعلق ہو تو یہ تعلق اور یہ دوستی محض اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے علاوہ اس کے اندر کوئی دوسری غرض نہ ہو، کوئی بھی دوسرا مقصد نہ ہو، صرف اللہ کے لیے محبت ہو۔ اور تیسری بات فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ فرمایا کہ وہ اس چیز کو ناپسند کرے، اسے یہ چیز ناگوار گزرے کہ وہ کفر کی طرف پھر پلٹ کر چلا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات عطا فرما دی، اللہ نے کفر سے بچا لیا ہو، پھر کفر کی طرف پلٹ کر چلے جائے، یہ بات اسے ناگوار ہو۔ اور کیسے ناگوار ہو؟ فرمایا کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہے، جس طرح انسان اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے سے ڈرتا ہے، اس طرح کفر میں پھر پلٹ کر جانے سے اس کے اندر ڈر ہو، خوف ہو، ناگواری ہو۔ اگر یہ بات ہے تو فرمایا کہ اسے ایمان کی حلاوت محسوس ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ایمان کی وہ مٹھاس عطا فرما دے کہ اسی ایمانی قوت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے دنیا میں عزت کے وعدے فرمائے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تمہیں ضرور زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، زمین کی بادشاہت عطا فرمائیں گے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو سربلندی عطا فرمائیں گے اور اس دین کو قائم کریں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے، ان کے ڈر کو بے خوفی میں بدل دیں گے، ان کی بے چینی کو چین میں بدل دیں گے، ان کے اضطراب کو سکون میں بدل دیں گے۔ کب؟ جب ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایمان ایک طاقت ہے، اور یہ ایمانی قوت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، حوصلے اتنے بلند ہوں گے، مایوسی اتنی دور ہوگی، ہمتیں اتنی بڑھیں گی، اور ایمانی کمزوری جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ مایوسی پیدا ہوگی، حوصلے پست ہو جائیں گے، ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے مدد کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے مدد کے وعدے ایمان پر فرمائے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا تو ہمارے ذمے ہے۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی طرف سے مدد کے وعدے ہیں ایمان والوں کے لیے، اس لیے ایمان ایک طاقت ہے اور یہ قوت ہے، اور یہ طاقت یہ قوت جتنی کمزور ہوگی اتنی زیادہ اندر سے انسان ٹوٹ جائے گا، اور جو اندرونی طاقت ہے، جو خود اعتمادی ہے،
جو اندرونی طاقت اور قوت ہے یہ اصل ہے انسانوں کو اور اقوام کو آگے بڑھانے کے لیے. جن کے اندر یہ اندرونی طاقت جتنی مضبوط ہوگی، خود اعتمادی جتنی زیادہ ہوگی، اتنا وہ آگے بڑھیں گے، ان کے حوصلے بلند ہوں گے، ان کی ہمتیں اور زیادہ ہوں گی. اور جن کے اندر یہ اندرونی قوت جتنی کمزور ہوگی اور اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، بزدلی ان کے اندر آ جائے گی، وہ پست ہمت ہو جائیں گے اور ان کے اوپر مایوسی چھا جائے گی. اس مایوسی سے نکلنے کے لیے، بزدلی کو ختم کرنے کے لیے، ہمتوں کو بڑھانے کے لیے ایمانی قوت کو مضبوط کرنا ضروری ہے. اور یہ ایمانی قوت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے اندر نیک عمل پائے جائیں. ہم جتنا نیک اعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے ایمان کو طاقت پہنچے گی. اور نیک اعمال میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اور اس کے ساتھ میں اور بھی زیادہ طاقت پیدا کرنا ہو تو تہجد کا اہتمام بھی آ جائے. جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پوری پابندی سے پڑھتے ہیں، ان کے اندر ایک روحانی قوت ہوتی ہے، ان کے اندر ایمان کی مضبوطی پائی جاتی ہے. وہ جلدی کفر کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ جھکتے ہی نہیں. وہ شرک کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتے، اس لیے کہ ان کے اندر کی روحانی قوت مضبوط ہے نمازوں کی وجہ سے اور ذکر الہی کی وجہ سے. اللہ کا ذکر روح کو مضبوط کرتا ہے، روحانیت کو طاقت بخشتا ہے. اللہ کا ذکر ایمان کو مضبوط کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین مقابلے کے موقع پر ذکر الہی کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب قتال کا موقع ہو تو ثابت قدمی کے ساتھ میں جمے رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا، اور جتنا اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے اتنا دل کے اندر مضبوطی آئے گی، طاقت پیدا ہوگی. اور آج ہمارے اندر سے ذکر کا مزاج ہی ختم ہو گیا. نہ نماز سے پہلے کی اوراد، نہ نماز کے بعد کے اذکار، نہ صبح و شام کی دعائیں، اور نہ ذکر کے لیے کوئی تخلیہ، کوئی الگ بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے کچھ دیر سرگوشیاں کر لینا. اس کا تو مزاج ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. اگر یہ مزاج آ جائے، صبح و شام کے اذکار، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اور اس کے علاوہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کے اذکار، نماز کے بعد جو ذکر کرنا ہے وہ، اور اسی طریقے سے 24 گھنٹوں میں کم از کم 5 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اللہ جتنی توفیق دے دے بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کر لینا. اور اس میں اگر مزاج ہے تو آدھا گھنٹہ بھی لا الہ الا اللہ کا ورد، اور اسی طریقے سے درود شریف، استغفار، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سب اوراد میں سے جو بھی ورد علماء سے رابطہ کر کے ان سے معلوم کر کے اس کا ورد کرنا، اور خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ سب باتیں وہ ہیں جن سے ایمان کو طاقت پہنچتی ہے. اور جیسے ان کے ذریعے سے ایمان کو طاقت پہنچتی ہے، ان میں ایک مختصر سا ذکر ہمارے اکابرین یہ بتلاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اور درود شریف 100 مرتبہ، اور اللہ 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 یہ ورد 100 مرتبہ. حدیث پاک میں ہے کہ جب تک اللہ اللہ بولنے والے زمین میں موجود ہیں قیامت بھی نہیں آئے گی. اگر ہم اللہ کا یہ ذکر کریں تو قیامت بھی ٹل جائے گی، اور قیامت جیسی چیز بھی ٹل سکتی ہے تو پھر مصیبتیں کیوں نہیں ٹل سکتی ہیں.
اللہ کی ذات پر ایسا یقین کامل ہو، اور اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے گی، اندر سے خود اعتمادی کی طاقت پیدا ہوگی اور اندرونی قوت بڑھے گی، حوصلے بلند ہوں گے۔ اور اسی کے برخلاف ہم جتنا گناہوں میں ملوث ہوں گے، جتنا زیادہ ہم گناہ کریں گے، اتنی زیادہ ہمارے اندر سے مایوسی پیدا ہوگی اور اتنی زیادہ بزدلی ہمارے اندر آئے گی، اتنی زیادہ حوصلے پست ہو جائیں گے اور اتنی زیادہ ہمتیں ٹوٹ جائیں گی گناہوں کی نحوست سے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا، اور جن کے اندر گناہ چھوڑنے کی ہمت نہ ہو وہ توبہ اور استغفار کثرت سے کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ ہم سے ان گناہوں کو چھوڑوا دے۔ گناہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ایمانی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اور جب ایمانی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، روح کے اندر پژمردگی آ جاتی ہے، تو اس کے بعد انسان کی ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان میں بزدلی آ جاتی ہے اور اس کے اوپر مایوسی چھا جاتی ہے۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ اس لیے گناہوں سے توبہ اور استغفار اور گناہوں سے بچنے کی کوشش، ان سب باتوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو طاقت پہنچے گی، اور ایمانی طاقت کے بلبوتے پر ہماری ہمتیں اور ہمارے حوصلے بلند ہوں گے، جو ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اس سلسلے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی اور ان کی حیات طیبہ کے واقعات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، اور دشمن سر پر کھڑا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا زبردست جملہ، کیا ایمانی طاقت ہے، کیسی قوت ہے، بچنے کا کوئی سامان نہیں۔ دشمن تو تلاش کرتے کرتے مکہ معظمہ سے کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے غار ثور تک اس پہاڑ کی بلندی کو پار کرتے کرتے بلندی پر چڑھ کر غار ثور کے منہ تک آ چکا ہے، اور غار ثور کے دہانے کھڑا ہوا ہے، اور دشمن نظر آ رہا ہے نگاہ اٹھائیں اوپر تو۔ ایسی حالت میں بھی سرکار فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمانی طاقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور ہجرت کا جو موقع ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وطن میں رہ نہیں سکے، وطن والوں نے اتنا تنگ کیا کہ اپنا وطن عزیز چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں راستے میں سراقہ بن مالک بن جعشم نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور ایک مرتبہ نہیں، دو تین مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اس وقت جبکہ ہجرت فرما کر جا رہے ہیں، وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی مایوسی نہیں ہے۔ آپ سراقہ بن مالک کو یہ خبر دے رہے ہیں، یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ سراقہ وہ وقت کیسے ہوگا جب ایران کے کسرا کے طلائی کنگن، سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ کہ آپ نے غور کیا حالات کون سے ہیں؟ ہجرت کا وقت ہے، وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، غربت اور اجنبیت کا عالم ہے، اور کسرا کے محل کے فتح کی خوشخبری سنا کر پیشین گوئی فرما رہے ہیں
کہ کسرا کے ہاتھوں کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے کہ یہ دیہاتی ہیں، یہ قبیلے کے سردار ہیں جو دیہات میں رہتا ہے، ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہ کیسے ہوگا؟ کیا یقین ہے اللہ کی ذات پر، اور کس یقین کامل کے ساتھ میں فرما رہے ہیں۔ خندق کا موقع ہے، پورے عرب کے قبائل ٹوٹ پڑے ہیں مدینہ منورہ پر اور اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی نہیں، کھجوریں نہیں، دودھ نہیں، بکریوں کا کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے پیاسے کئی دن کا فاقہ۔ اور ایسی حالت میں جبکہ پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے اور کدال پتھر پر مار رہے ہیں خندق کھودتے ہوئے، تو پتھر سے ایک چنگاری اٹھتی ہے اور سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اس چنگاری میں ملک شام کے سفید محل دیکھے ہیں۔ یہ یقین ہو، جیسی بھی مایوسی کا عالم ہو لیکن مایوسی نہیں ہے، حوصلے پست ہونے کا وقت ہے لیکن حوصلے پست نہیں ہے۔ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ مجھے ان پتھروں کی چنگاریوں سے ملک شام کے سفید محل دکھائی دے رہے ہیں جو مسلمان انہیں فتح کریں گے۔ یہ ایمانی طاقت ہے۔ یہاں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے اور مدینہ منورہ میں محصور اور بند ہیں اور ملک شام کے محلوں کے فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ایسی ایمانی طاقت اگر ہمارے اندر آ جائے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ خوف امن میں بدل جائے گا، دین کا غلبہ ہوگا، اسلام کو سربلندی ملے گی اور اللہ تمہیں عزتوں سے سرفراز کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر عبادت بھی کون سی؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تم پر رحم فرمائیں گے اور تمہیں سربلندی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایمانی طاقت ہمارے اندر جتنی مضبوط ہوگی اللہ اتنے ہی زیادہ ہمارے حق میں سربلندیوں کے فیصلے فرمائیں گے، عزتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔